السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو جو کل تو ہم نے خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ نے ایک نیا جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں امرتاب بندیال، انہوں نے ایک نیا لارجر بینچ بنایا ہے 5 رکنی، جو دیکھے گا کہ یہ جو عدالتی روایات سے ہٹ کے جو نوٹس لیا گیا صحافیوں کے ہراسمنٹ کا، جو ایک اپلیکیشن دائر کی تھی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے ان کی طرف سے اس پر، تو اس کو وہ کلیئرٹی دیں گے کہ کیا اس طرح نوٹس لیا جا سکتا تھا اور کیا یہ اس دائرہ کار میں آتا تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس بنتا اور اس طرح سے کمرہ عدالت میں لیا جاتا۔ تو یہ اس کے اوپر جو بینچ بنا ہے، ہم اس کے اوپر آپ کو مزید بھی کچھ بتائیں گے دلچسپ باتیں۔ اس کے علاوہ ہم جو وکلا اور عدلیہ میں خصوصاً سپریم کورٹ میں ایک کشیدگی بڑھ رہی ہے، یہ بڑی خوفناک ہے۔ جو کل آل پاکستان لائرز کنونشن تھا کراچی میں، جو سندھ ہائی کورٹ بار نے ہوسٹ کیا تھا، وہ بڑا اس میں جارحانہ تقریریں کی گئیں اور بڑی سخت زبان استعمال کی گئی معزز ججز کے بارے میں، خصوصاً معزز چیف جسٹس گلزار احمد کے بارے میں، اور ایک جسے کہتے ہیں یہ اس تاثر کو ہی تقویت نہیں ملی، بلکہ یہ مزید جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا کہ اس وقت بار اور بینچ میں کشیدگی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ رہی ہے، اور یہ اس کا کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں پریشان کن نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ اور اس سب پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا کیوں چل رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی اوورآل سیاسی صورتحال ہے، اس میں بھی اس کشیدگی کا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ تو اس سب پر ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم چلیں آ جاتے ہیں کل جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے 5 رکنی معزز جسٹس امرتاب بندیال نے، جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں۔ اب یہ بینچ کی کمپوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑے اہم ججز ہیں، اور ان ججز کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ مختلف ایشوز پر سب جانتے ہیں کہ وہ کیا پوزیشن رکھتے ہیں۔ تو ان سب ججز کو ایک بینچ میں جو لارجر بینچ بنایا جسٹس امرتاب بندیال نے، تو اس میں بڑی دلچسپ اب ہم دیکھیں گے کل جو سماعت ہوگی اس میں یہ دیکھا جائے گا، یہ کلیئرٹی دی جائے گی کہ کیا دائرہ کار میں آتا تھا جو 2 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ ان کے دائرہ کار میں آتا تھا کہ اس طرح ان کے پاس کوئی پٹیشنر کمرہ عدالت میں ایک درخواست لے کے آئے اور وہ اس کو پٹیشن میں بدل کے اس پر نوٹس لے کے اور کارروائی کا آغاز کر دیں، نوٹسز جاری کر دیں مختلف سرکاری محکموں کو، اور اپنے ہی بینچ کے آگے دوبارہ فکس کرنے کے آرڈر بھی جاری کریں؟ کیا وہ یہ کر سکتے تھے؟ یہ اب کلیئرٹی کل ملے گی ہمیں صبح 9:30 بجے۔ یہ بینچ لارجر بینچ بیٹھے گا 5 رکنی، جس میں جس کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس امرتاب بندیال، جسٹس اعجاز الحسن ہوں گے اس بینچ میں ان کے ساتھ، اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور جسٹس قاضی محمد امین احمد ہوں گے، اور جسٹس جو نئے آئے ہیں جسٹس محمد علی مظہر یہ ہوں گے۔ تو یہ بینچ 5 رکنی لارجر بینچ اس 2 رکنی بینچ کے اقدام پر کلیئرٹی دے گا، اور یہ صبح 9:30 بجے کل کورٹ روم کے کمرہ نمبر 1 میں سماعت ہوگی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا دیکھنے والا ہوگا دلچسپ کہ یہ کس قسم کی کلیئرٹی دیں گے، اور کیا اس کلیئرٹی میں کیا کچھ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس سے بظاہر ایسے لگا کہ یہ تاثر جائے کہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سبکی بھی ہوئی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اسی قسم کے ایک بینچ میں جو اس سے پہلے تھا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس گلزار احمد تھے، ان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ میں، تو اس میں جو الیکشن سے قبل جو فنڈز دینے کا معاملہ تھا کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا،
اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل کے درمیان جب ایک سخت مکالمہ ایکسچینج ہو رہا تھا تو جسٹس گلزار احمد نے، چیف جسٹس جو موجود ہیں، انہوں نے ایک دم سے ہیئرنگ ختم کر دی اور اٹھ کے چلے گئے، اور انہوں نے ریمارکس بھی اسی قسم کے دیے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جج ورسز اور یہ حکومت چل رہا ہے، اور وہ باہر چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک فیصلہ لکھا جو کہ بڑا متنازعہ سا فیصلہ تھا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ حکومت سے متعلقہ کیسز نہ سنیں کیونکہ ایک دونوں کے درمیان ایک لٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا جس میں بڑے انہوں نے اہم نکات اٹھائے اور بڑے لاجیکل نکات اٹھائے کہ یہ اس قسم کا فیصلہ دے ہی نہیں سکتی تھی، ایک بینچ اپنے ہی ساتھی جج کے بارے میں کبھی فیصلہ ہی نہیں دے سکتی۔ تو یہ سب کچھ تب بھی ہوا تھا، ایک افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی۔ تو کہیں کیا کچھ دوبارہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے کوئی افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہو اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے کہ یہ جس طرح کہ کل ان بار کونسل کی تقاریر میں بھی کہا گیا، ایک ملتان بار کے صدر اور حامد خان صاحب کی طرف سے اور دیگر امجد شاہ صاحب کی طرف سے کہ اس حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو اگر مسئلہ ہے تو صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مسئلہ ہے۔ تو کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ خدشات ہیں کہ وہ یہ تاثر مزید تقویت ملے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں، اور یہ اب دیکھتے ہیں یہ کل کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے صحافیوں کی ہراسمنٹ کا تو یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ فریڈم نیٹ ورک کہتا ہے کہ اسلام آباد سب سے غیر محفوظ شہر ہے پاکستان کا دارالحکومت صحافیوں کے لیے۔ جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے، جو بین الاقوامی تنظیم ہے صحافیوں کی، اس نے وزیر اعظم عمران خان کو لکھا کہ یہ پاکستان کے پہلے سویلین سربراہ حکومت ہیں جو پریڈیٹر کا ہم جن کو خطاب دے رہے ہیں، یعنی درندے کا، صحافت کے اگینسٹ درندے کا خطاب ملا وزیر اعظم عمران خان کو۔ یہ بہت ہی شرمناک چیز تھی۔ پاکستان کئی درجے گر کے نیچے چلا گیا آزادی صحافت میں۔ صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے جس طرح استعمال ہو رہی ہے، ایجنسیز جس انداز میں صحافیوں پر حملوں کے الزامات لگ رہے ہیں کہ صحافیوں پر حملوں میں ملوث ہیں، تو ایک ایسے انوائرمنٹ میں پاکستان کی سپریم کورٹ جو پاکستان کے آئین کی محافظ ہے اور پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، جس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ کہ اگر کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا انسانی بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہوں تو وہ انٹروین کرے گی۔ لیکن ابھی تک جو دیکھا گیا پاکستان کی سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں، آرٹیکل 1990 کی خوفناک انداز میں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، صحافی اغوا ہو رہے ہیں، ایف آئی اے استعمال ہو رہی ہے، پولیس تحقیقات میں کچھ لاتی ہی نہیں کہ کس نے مارا، کیوں مارا، نادرا جواب نہیں دیتی۔ ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام سوچے سمجھے انداز میں پلاننگ کے ساتھ صحافیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان حملوں کو پولیس، نادرا اور حکومت انٹیریئر منسٹری کے تھرو کور پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو ڈیریل کر دیتے ہیں تاکہ حملہ آوروں تک پہنچا ہی نہ جائے۔ تو ایک ایسے انوائرمنٹ میں اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرے تو پھر کیا ہم صحافی اس کا پیغام لیں گے؟ اس سے تو بظاہر تو یہی تاثر جائے گا کہ جس طرح دیگر تمام جو پولیس، ایف آئی اے، نادرا اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ موجودہ حکومت کا ایک گٹھ جوڑ ہے صحافیوں کے خلاف، تو پھر تو ایسا تاثر جائے گا جیسے اس گٹھ جوڑ میں عدلیہ بھی آن بورڈ ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اب ایسے حالات میں اگر کوئی پیٹیشن موو ہوئی اور وہ ٹیک اپ ہو گئی تو اس پیٹیشن کے اوپر بھی ایک دم سے ایک اور لارجر بینچ بن جانا۔ اس میں ملک میں بہت کچھ غیر معمولی ہوتا رہا عدالتی روایات سے ہٹ کے۔ ثاقب نثار صاحب کیا کچھ نہیں کرتے رہے اسپتالوں میں جا کر، کیا کچھ نہیں کرتے رہے، موبائل نہیں وہ اچھالتے رہے جوڈیشل افسران کے اوپر، وہ اسپتالوں میں جا کے برتن نہیں پھینکتے رہے، وہ جیلوں میں جا کر نہیں کرتے رہے، وہ ریڈ نہیں کرتے رہے ایم پیز ایم این ایز کے ہاسپٹل میں رومز پر،
وہ شراب کی بوتلیں لے کر نہیں برآمد کرتے رہے، گھومتے رہے. تو یہ سب کچھ تو ہوتا رہا ہے اس ملک میں. تو تب پاکستان کی عدلیہ میں ہمارے معزز جج صاحبان کو کیوں نہیں لگتا کہ یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے چیز ایک جو جوڈیشل پریکٹس ہے اس سے؟ تو اس لیے یہ بڑے پھر سوالات اٹھیں گے. اور پھر جو کل اب کنونشن تھا اس میں وکلا رہنماؤں نے، تنظیموں نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ اب نیا نظریہ ضرورت یہ ہے کہ آپ درخواست کو سماعت کے لیے لگاؤ ہی نہیں. اور ہم نے دیکھا وہ جسٹس وقار مرحوم نے وہ فوجی حراستی مراکز اور ملٹری کورٹس کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا، ان کے فیصلوں کے خلاف. وہ سپریم کورٹ میں آیا، اس پر سٹے دے دیا گیا، اس کے بعد آج تک وہ سماعت ہی نہیں اس پہ کچھ ہوئی. کوئٹہ میں ڈی ایچ اے کا اوپر فیصلہ دیتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل جو چیف جسٹس تھے اس وقت کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کے، اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں. سپریم کورٹ سے سٹے مل جاتا ہے اور وہ کوئٹہ ڈی ایچ اے ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ سٹے پہ معاملہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھ رہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے جسٹس وقار سیٹھ اپنے لیے انصاف مانگتے مانگتے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی. آپ دیکھیے جسٹس شوکت علی صدیقی 3 سال سے انصاف مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، ریٹائر ہو گئے اپنا جو ان کا ٹینیور تھا. اس سپریم کورٹ نے ان کو انصاف نہیں دیا، ان کی درخواست کا فیصلہ نہیں کیا، لٹکا کے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی اگین ایجنسیوں اور فوج کے نام آ رہے تھے ان کی درخواست میں. تو یہ ایک سب انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اوپر پاکستانی عدلیہ پر ایک کوسچن مارک لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی عدلیہ آزاد نہیں، دباؤ میں کام کرتی ہے ایجنسیز اور ایگزیکٹو کے. یہاں پہ بیرسٹر فروغ نسیم جیسے لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا. وہ ایک کیوریٹو ریویو لے کے گھس گئے ہیں، وہ کیوریٹو ریویو بھی اب بغل میں دبا کے رکھا گیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر. وہ پھر ایسا تاثر جاتا ہے کہ جیسے جب وقت آئے گا جسٹس قاضی فائز کو اگر کوئی فارغ کرنا ہوگا تو وہ کیوریٹو ریویو ٹیک اپ ہو جائے گا. تو ان کو پریشر میں رکھنے کے لیے کہ تمہارے لیے ہمارے پاس ایک موجود ہے ایک آپشن، تو یہ کیوریٹو ریویو کو دبا کے رکھو، بھی اٹھا کے باہر پھینکیے. ایسا مزکا کہ اس گھٹیا کیوریٹو، ول تو وہ ریفرنس اتنا گھٹیا تھا، اس ریفرنس کے اوپر تو اس حکومت کو گھر بھیج دینا چاہیے تھا اور ان فروغ نسیم صاحب، شہزاد اکبر اور دیگر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. اور جن کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش کی ان افسران کو بھی خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں. وہ اب کیوریٹو ریویو بھی عدلیہ میں آ گیا ہے، وہ بھی مزے سے پڑا ہوا ہے. تو پھر اس سے یہ تاثر جاتا ہے. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو اسی وجہ سے جو وکلا ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ ججز کی مراعات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو پلاٹ لیے جا رہے ہیں یہ کس مد میں لیے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا کہ یہ تو اتنا بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو خود ججز سستے اگر پلاٹ لیں گے تو وہ کسی کو متاثرہ فریق کو انصاف کیسے دیں گے. تو اب سوچئے کہ وہ کل صلاح الدین احمد نے بڑی ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے 17,000 ملازمین کو گھر بھیج دیا، ان کے چولہے بجھا دیے، یہ کہہ کے کہ سرکار کا پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بعد میں نیا ایک آرڈیننس لا کے کنفرم کر دو جو برطرف ملازمین تھے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ او جی ڈی سی اور دیگر چھوٹے جو ملازمین تھے ان کو اگر کوئی ملتی تھی ساتھ ان کے اضافی ان کی تنخواہ کے علاوہ کوئی پرسنٹیج کچھ ملتی تھی جو پروفٹ ہوتا تھا اس کے اندر، وہ 10-20 ہزار روپیہ ان کا بن جاتا تھا. تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا کہ یہ آپ نہیں یہ الاؤنس لے سکتے، سرکار کا پیسہ اتنا مفت کا نہیں ہے کہ یوں لوگوں میں بانٹا جائے. تو پھر سرکار کے پلاٹ کیوں اتنے مفت کے ہیں کہ وہ معزز جج صاحبان میں ڈسکاؤنٹ پر بانٹے جائیں، کہ معزز جج صاحبان سمجھیں کہ ہمارے لیے پلاٹ لینا جائز ہے. یہاں پر تو سپریم کورٹ میں اب ایسے جج بھی سامنے آ گئے جن کے 2-2 پلاٹ نکلے ہوئے. کیوں؟ کس لیے سبسڈائز ریٹ پہ؟ جسٹس قاضی فائز نے بالکل درست لکھا تھا کہ ججز اتنی اچھی تنخواہ لیتے ہیں وہ سرکاری اسکیموں سے سبسڈائز پلاٹ کے حقدار نہیں ہیں. اور یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ رہے گی کہ جب ملینز میں تنخواہ لینے والے ججز ڈسکاؤنٹڈ پلاٹس لیں گے، حالانکہ ڈسکاؤنٹڈ چیزیں تو سبسڈائز تو ان کو ملتی ہے جو غریب عوام ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے.
تو بہرحال یہ ایک صلاح الدین احمد صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا اور اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور ہمارے معزز جج صاحبان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ان کو یہ پلاٹ لینے چاہیے تھے کہ نہیں۔ اسی طرح اب ہم آگے آتے ہیں، یہ جو کشیدگی ہے بینچ اور بار کی، یہ پاکستان میں ان ڈیموکریٹڈ فورسز اور جو یہ موجودہ ہائبرڈ رجیم ہے اس کو سٹرانگ کریں گی۔ جب عدلیہ متنازع ہو جائے گی تو عدلیہ کی ساکھ کمزور ہو جائے گی، عدلیہ کی ساکھ کمزور ہوگی تو پھر یہ جو قوتیں ہیں یہ ججز کو اپروچ کریں گی، ان کو دباؤ میں لائیں گی، مختلف قسم کے حربے استعمال ہوں گے۔ تو بڑا ہی عدلیہ کو سوچ سمجھ کے آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وکلا جو بول رہے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ معزز جج صاحبان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں وکلا میں تاثر جا رہا کہ عدلیہ کچھ ایسے اقدامات لے رہی ہے، اپنی کچھ ایسی کمپوزیشن بنانا چاہ رہی ہے جو مستقبل میں جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ ججز ہوں ان کو انڈرمائن کرنے میں آسانی ہو جائے ان ڈیموکریٹک فورسز کو۔ تو کیا یہ تاثر وکلا میں تو نہیں جا رہا اور اس وجہ سے تو نہیں وہ بہت زیادہ ریزنمنٹ کا شکار؟ تو یہ عدلیہ کو بھی اب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔